السلام علیکم ناظرین، میں نوازی بی انڈیا نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ڈالتے ہیں نظر ایک خاص خبر کی جانب۔ جلسہ استقبال رمضان برائے خواتین اور طالبات بامقام ایم جے فنکشن ہال منعقد ہوا۔ استقبال رمضان پروگرام برائے خواتین و طالبات جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین یاقوت پورہ کی جانب سے یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی زیر صدارت محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ، مرکزی سیکریٹری شعبہ تربیت۔ اس جلسے کا انعقاد بامقام ایم جے فنکشن ہال نزد مادنہ پیٹ عیدگاہ بتاریخ 20 مارچ بروز پیر صبح 11 بجے دن مقرر رہا۔ اس پروگرام کے کنوینر نعمت صاحبہ اور اس جلسے میں تلاوت و ترجمانی عالمہ آمنہ فردوس صاحبہ، افتتاحی کلمات شیما نذیر صاحبہ، ناظمہ شعبہ خواتین یاقوت پورہ کی جانب سے کی گئی۔ حمد باری تعالیٰ رخسانہ تبسم صاحبہ اور رمضان نیکیوں کا موسم ہے، جس کو محترمہ بدر فاطمہ صاحبہ نے بیان فرمایا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت صاحبہ نے پڑھی۔ روزے کی اہمیت و مسائل کے بارے میں محترمہ سیدہ نور صاحبہ نے بیان فرمایا۔ صاحبہ ناظمہ اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، محترمہ رضوانہ رفعت صاحبہ رمضان کے فضائل کے اور قرآن کے پڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ ترانہ رمضان سعدیہ فاطمہ نے پڑھا۔ زکوٰۃ کی اہمیت و مسائل کے بارے میں محترمہ رقیہ امۃ السلام نے بیان فرمایا۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت اور اعتکاف کے بارے میں محترمہ خالدہ اشرف صاحبہ نے بیان کیا۔ اختتامی خطاب محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ، مرکزی سیکریٹری شعبہ تربیت، آل انڈیا معاون ناظمہ اور کلمات تشکیر و دعا لکھت فاطمہ صاحبہ نے پڑھی۔ آئے ڈالتے ہیں اس سلسلے میں خصوصی رپورٹ پر نظر۔ بندہ نوازی بی این ٹی نیوز کے ذریعے بیورو رپورٹ سینئر رپورٹر سید اسماعیل کی خاص رپورٹ بیابانی نیوز پر۔ اسی طرح کی معلومات کے لیے بیابانی بی این ٹی نیوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ تو آج یہاں جیسے کہ استقبال رمضان کا پروگرام بھی ہوا ایم جے فنکشن ہال عیدگاہ روڈ پر، تو انشاءاللہ یکم رمضان سے یہاں پر صبح 9:30 بجے سے سماعت قرآن میں ترجمہ 2 پارے روزانہ پیش کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ تمام انسانوں تک قرآن کا پیغام پہنچائے، لوگوں کو اللہ کے احکامات بتائے اور ان کی برائیاں ان سے دور کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے الحمدللہ۔ تو ماہ رمضان کی مناسبت سے اس طرح کا پروگرام یہاں پر رکھا جا رہا ہے، اور نہ صرف ہم لوگ مسلم معاشرے کے سدھار کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور ہمارے جو ہے برادران وطن ہم وطنی بہنوں کے لیے بھی ہماری کوششیں ہیں کہ ان کی اپنی مختلف زبانوں میں، یعنی تیلگو، انگلش اور ہندی وغیرہ میں، کنڑ، ہر زبان میں قرآن کا پیغام، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آج ہم لوگ گیٹو رائی جو ایک تیلگو پرچہ ہے، یہ ڈائجسٹ ہے ماہانہ، تو یہاں پر تمام ہماری بہنوں کے حوالے کیا گیا، ان کو تقسیم کیا گیا کہ وہ اپنے گھر سے جن غیر مسلم برادران وطن وطنی بہنوں سے ان کا کانٹیکٹ ہو، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش اور ان سے دوستی وغیرہ بڑھانے کی کوشش کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے اس طرح کی جو ہے یہ سب یہ دیے ہیں، گیٹو رائی بھی یہاں پر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا سماعت قرآن کے بارے میں ہماری بہن ہماری بہن خالدہ اشرف صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ سماعت قرآن کا ہمارے پاس پورے یاقوت پورے کے ایریے میں انشاءاللہ 17 مقامات کا ٹوٹل 17 مقامات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک ہے معین باغ میں مسعودہ فنکشن ہال، جس میں ہماری بہن خالدہ اشرف صاحبہ وہاں کی ذمہ دار رہیں گی۔ تو وہ پروگرام بھی صبح 9:30 بجے سے رکھا گیا ہے انشاءاللہ، جہاں پر روزانہ 2 پارے میں ترجمانی پیش کی جائیں گے، اور خالدہ اشرف صاحبہ اور فاطمہ بیگم صاحبہ وہاں کے ٹائمنگ صبح 9:30 بجے رہیں گے وہاں،
اور پھر ایک رحیم فنکشن ہال میں بھی ہوگا یہیں پر جو ہے یہ ایریا سنتوش نگر نئی روڈ بولتے اس کو، تو یہاں پر بھی رحیم فنکشن ہال میں ایک پروگرام سماعت قرآن کا رہے گا، MJ میں رہے گا، پھر اور اس کے علاوہ سنتوش نگر میں اور فصل بنڈا میگنیفک اسکول کے قریب مادنا پیٹ میں اور سنتوش نگر کالونی صوفی کلینک پر اس طرح سے پھر انشاءاللہ ہمارے یہ سماعت قرآن کے جو پروگرامس ہو رہے ہیں تو اس میں تالاب کٹا دائزنگ اسکول کے قریب اور سلطان شاہی پر بھی ایک مکان پر ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس ہیں موجود، تو اس طرح آپ لوگ جو ہے وہاں پہ ربط کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر پر اور وہاں جو ہے اپنے آپ کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ وہاں کے ٹائمنگ صبح 10 بجے سے رہیں گے یہ تالاب کٹا ڈائزلنگ اسکول پر اور سلطان شاہی میں، اور پھر یہ پہلے رمضان سے یہ سماعت قرآن کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ کہیں پر جو ہے 10 روزہ رہے گا یہ سماعت قرآن، کہیں 12 روزہ رہے گا، اس طرح ہم اپنی سہولت سے 12-15 رمضان تک بھی ہمارے یہ سماعت قرآن چلتے رہتے ہیں ہر مقام پر سہولت کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت ہی اچھا اثر ہو رہا ہے، بہت سی خواتین ہمارے قریب ہو رہی ہیں، قرآن سے دلچسپی لے رہی ہیں اور میں ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، ورنہ ہمارے آج کے ماحول کا حال یہ ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ سماعت قرآن سے ایک اچھا اثر یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جو ہے ترجمے سے پڑھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، قرآن کریم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی وہ قرآن حکیم ہے جو ہماری فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے، جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور آپ لوگ بھی اپنے قریبی سینٹرز پر سماعت قرآن میں شامل ہو جائیے، اپنے طالبہ، اپنے لڑکیوں، بیٹیوں، بہوؤں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں شعبۂ خواتین جماعت اسلامی یہاں پر آج MJ فنکشن ہال پرانی شیخ مادنا پیٹ شریف میں فنکشن ہال ہے، یہاں پہ آج ہم نے استقبال رمضان پروگرام کا انعقاد کیا تھا، اور یہ پروگرام ناصر آبادی محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ جو معاون ناظمہ مرکز ہے ان کی صدارت میں رکھا گیا تھا، اور اس پروگرام کے اندر ہم نے ایک رمضان ایکسپو رکھا جس میں کچھ ماڈلس کے ذریعے کہ رمضان میں عبادات کس طرح ہوتی ہیں، کیا ان میں قدر و قیمت ہے، وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے ماڈلس کے ذریعے۔ ہمارے کچھ ڈویژنس کے خواتین نے یہ کام کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے مختلف تقاریر یعنی عنوانات کے ذریعے تقاریر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جانا چاہیے، اور ماہ رمضان میں کن کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، روزوں کے کیا مسائل ہوں گے، زکوٰۃ و زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور پھر شب قدر و اعتکاف کی کیا اہمیت ہے۔ اس طرح سے مختلف عنوانات کے تحت ہم نے یہاں پر بات پیش کی۔ الحمدللہ قریب 200 خواتین یہاں پر اس پروگرام میں شریک رہیں، اور باجی کے اختتامی خطاب کے ذریعے ہم سب بے انتہا مستفید ہوئے ہیں، اور ہم اس ماہ مبارک میں مزید ہماری کوششیں ہیں کہ سماعت قرآن کے ذریعے اور تراویح کے ذریعے اور دیگر اجتماعات کے ذریعے ہم خواتین کو باشعور بنانے اور پھر ان کے اندر دینی صلاحیتوں کے اضافے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میری بہنیں مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ صدق اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔
तमाम तारीफ उसी के लिए है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, सबसे बड़ा शर्फ नसीब किया। आप पर ढेर सारे दुरूद हो और सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह बकरा की आयत है। आप सब हम सब जानते हैं कि ये सूरह बकरा के 183 नंबर की आयत है। इसके तर्जुमा इस तरह से, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबियाओं के पैरों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा पैदा हो। यहाँ पर मेरा उन्वान है रोज़े की अहमियत। रोज़े के मसाइल बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से ज़रा नागदारी होते हैं, मालूमात नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये काम होता है। तो सबसे पहले रोज़ा जैसे रोज़े के अहमियत ये है कि 3 चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। पहले क्या है? खाने और पीने और शहवत से। 3 चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। जो चीज़ें हम पर हलाल की थी अल्लाह ताला ने, वो रोज़े की हालत में हम पर हराम हो जाती है। ये 3 अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रुकते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं बहुत सारी बातें अब तक आ चुकी हैं रोज़े के ताल्लुक़ से, और मैं इस पर वज़ाहत नहीं चाहूँगी। सबसे तीसरा रुकन है ये जो रोज़ा है। पहला जो है सो अल्लाह के नबी जब भी किसी को दीन की दावत देते हैं, और गवर्नर वाला के इस तरह आई है बात, जब भेजते हैं तो सबसे पहले तौहीद की दावत देना था, उसी के बाद फौरी नमाज की तरफ तलकीन करने की हुक्म दिए, फिर उसके बाद तीसरी बात जो है सो ज़कात की तरफ हमें दी, फिर रोज़े रमज़ान के रोज़े, ये तीसरा रुकन है। लेकिन ये 2 हिजरी में हम पर फ़र्ज़ कर दिए थे। 2 हिजरी में रोज़ों को हुए, हमसे पहले जितने भी अंबिया आए उन तमाम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े, ज़कात, ये तमाम चीज़ें पहले के भी नबियों के पैरोकारों पर भी फ़र्ज़ थी। ज़कात, नमाज, ये जो है ना रोज़ी, हर एक के रोज़ों की शक्ल अलग थी। और हमारी जो प्यारे नबी की जगह हम सब जानते हैं किस तरह से रोज़ा रहना और रुकना है और किस तरह से खोलना। और हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हैं। सहरी के बाद जो है सो सहरन होता है, इफ्तार के बाद सहरन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से हम बेहतरीन तरीके से हम रोज़ों को पूरा करते हैं। अब जहाँ पर जो मसाइल की बात आ रही है, रोज़ों में जिन चीज़ों से हमको जो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखिए रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना इस्लाम का सबसे तीसरा फ़र्ज़ है। जो इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करे मुसलमान नहीं रहता, और जो इस फ़र्ज़ को अदा ना करे वो सख्त गुनाहगार है। समझे? रोज़े जो नहीं रखते हैं, जरी सी बात पे से क्या करते हैं लोग, रोज़े छोड़ देते हैं। सर का दर्द है बोले छोड़ दिए, ज़रा बुखार आ गया छोड़ दिए। लेकिन बड़ी अहमियत है, एक रोज़ा बिला उज़र अगर किसी ने छोड़ा है तो ज़िंदगी भर में एक रोज़े का वज़न नहीं हो सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ़ि व तन्हाना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाहि व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह। मोहतरम मौजूद अजीज़ों, मेरा नाम बदर फ़ातिमा है। मैं जो है दावा की नाज़िमा हूँ जमात इस्लामी हिंद की, और जो है मैं गैर मुस्लिमीन में काम करती हूँ। जो मेरे यानी मिलने जुलने वाले ख़वातीन 20-25 ख़वातीन हैं गैर मुस्लिमीन, उनको जो भी जमात का मैसेज आता है तेलुगु में, हिंदी में और कन्नड़ में, अब तो कन्नड़ में भी आ रहा है, वो मैसेजेस जो है मैं उनको फॉरवर्ड करते रहती हूँ, और लोग उस पर जवाब भी देते हैं खुश होकर, और फिर वो सवालात भी करते हैं, मैं फिर जवाब भी देती हूँ। मेरे को जो है ज़्यादा तेलुगु नहीं आती, लेकिन वो लोग इंग्लिश में और तेलुगु में बोलने के लिए कहते हैं, तो मैं तेलुगु में थोड़ा सा बोल सकती हूँ, थोड़ा बोल देती हूँ, और जो है उसके माने मतलब वो सब वो लोग जान के फिर सवालात करते मेरे से, ये कैसा वो कैसा, तो उसके मैं तफसील से मैं जवाब भी देती हूँ उनको, और फिर किताबें भी तकसीम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 20 जो है कैलेंडर तेलुगु में तकसीम करी, और 20 जो है 15 तेलुगु में और 20 जो है उर्दू में, ये कैलेंडर में तकसीम करी हूँ। वो जो है वो यानी बहुत एक साहबा से तो मेरे ख़ानदानी रवाबित है, वो लोग हमारे घर आते जाते, और जो है बाज़ वक्त जो है खाना भी हमारे पास खा के जाते, और मेरे को भी, हम लोगों को भी मदऊ करते हैं, हमारे बच्चों को, हमको भी वो लोग अपने घर आने के लिए कहते हैं, और त्यौहारों में भी जो है आते वो लोग। और फिर मैं जो है रमज़ान के महीने में उनको गिफ्ट देती हूँ, और जो है खजूर देती हूँ, तो खजूर का डब्बा लेकर बहुत खुश होते वो लोग। बाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं
दावा में काम करती हूँ। मेरा